باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید عابد رضا عابدی حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام مسائل روزہ کو لے کر، جہاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کچھ ایسے مسائل جس کا تعلق ہمارے اس ماہ مبارک رمضان سے ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت ہمیں پیش آتی رہتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مختصراً مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، کل ہم نے آپ کی خدمت میں مسافر کے روزے کے حوالے سے گفتگو پیش کی تھی۔ آج کچھ نئے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر کوئی روزہ دار ظہر کے بعد، جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا، اپنے وطن سے سفر کر رہا ہے تو وہ روزہ رکھ کر سفر کر سکتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ روزے کو مکمل کر لے۔ اس کا روزہ صحیح بھی ہے اور اسے اس روزے کی قضا بھی نہیں بجا لانی ہے۔ لیکن اگر یہ مسافر ظہر سے پہلے اپنے وطن سے سفر کر رہا ہو تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر کوئی روزہ دار ظہر کی اذان سے پہلے اپنے وطن سے یا ایسی جگہ سے سفر کر رہا ہو جہاں 10 دن ٹھہر کر سفر کر رہا ہے، اس کا قیام تھا، یا جہاں بھی وہ ٹھہرا ہوتا وہاں سے وہ ظہر کی اذان سے پہلے سفر کر رہا ہے، تو اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اب غور کریں، اگر کوئی شخص، جیسا کہ ہم نے کہا، اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو ضروری ہے اور احتیاط کی بنا پر وہ اپنے روزے کو تمام کرے گا، اور اس صورت میں اس کے روزے کی قضا نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو پھر احتیاط واجبی ہے کہ اس دن اس کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، خصوصاً اگر رات سے ہی اس کا ارادہ سفر کرنا ہو۔ یعنی رات ہی میں اس نے طے کر لیا تھا کہ کل مجھے سفر پر جانا ہے، مثلاً ظہر سے پہلے جانا ہے، یا دن میں کسی وقت ارادہ کرے اور ظہر سے پہلے سفر پر آمادہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک اہم ترین کام جو اس کے ذمے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرے گا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہو۔ یعنی جب تک وہ ایک مقام حد ترخص تک نہ پہنچ جائے تب تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس کے روزے کو باطل کر دے۔ یعنی اس دن وہ مسافر جو ظہر سے پہلے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے، اپنے مقام سے، اپنے وطن سے، اس دن اسے روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ خصوصاً وہ جو رات میں ارادہ کر چکا ہو یا دن میں کسی وقت ظہر سے پہلے سفر کا ارادہ کر کے ظہر سے پہلے سفر کا آغاز کر دے تو اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے باوجود ایک چیز کا اسے خیال رکھنا ہے کہ وہ حد ترخص پر پہنچنے تک کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی چلو آج تو روزہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں ظہر سے پہلے سفر کرنا ہے، لہٰذا ہم نے حد ترخص سے پہلے کوئی چیز کھا لی، صحیح نہیں ہے۔ پانی پی لیا، صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر ان چیز سے احتیاط کرنی ہے جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ یہ احتیاط آپ کہاں تک کریں گے؟ حد ترخص تک کریں گے۔ پھر حد ترخص کے بعد آپ اپنے روزے کو کھول سکتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے سفر کر رہے ہیں تب بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو ہمارے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسا کام ہم نے انجام دیا جان بوجھ کر تو اس صورت میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ کفارات کی بحث انشاءاللہ مختصراً سے آپ کی خدمت میں آگے ہم پیش کریں گے۔ تو گفتگو یہ طے پائی
کہ اگر ظہر سے پہلے کوئی مسافر سفر کرنا چاہ رہا ہے اپنے وطن سے تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن اتنی احتیاط کرے گا کہ حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے یا حد ترخص پر پہنچنے تک کوئی غذا، کوئی کھانا، کوئی پانی یا کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم ترین سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ حد ترخص کہلاتی ہے جہاں روزہ دار اپنا روزہ کھول لے گا یا اپنے روزے کو مثلا افطار کر لے گا؟ حد ترخص وہ جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے مسافر اپنے شہر کی دیواریں اور عمارتیں نہ دیکھ سکے، یا مثلا ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ اپنے شہر کو نہ دیکھ سکے، یا شہر کے لوگ دکھنا بند ہو جائے، یا شہر کے لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہو، یا بعض علماء نے پیش کیا وہ اپنے شہر کی مسجد کی اذان کی آواز نہ سن رہا ہو، اگرچہ کہ آج حالات اتنے زیادہ وہ گئے کہ اذانیں زیادہ دور تک نہیں جاتی، اتنا مثلا ویلیوم میں اتنی آواز وغیرہ ہوا میں ہوتی ہے، لیکن جو دوسرا فارمولہ ہے کہ وہ اپنے شہر کی دیوار کو نہ دیکھ پا رہا ہو، یا شہر کے لوگ اسے نہ دکھائی دے، یا وہ شہر کے لوگوں کو نہ دیکھ رہا ہو، تو وہ مقام جہاں سے اس کے شہر کی حدیں ختم ہو جائے گی، وہ اپنے شہر کو نہیں دیکھ پا رہا ہے یا اپنے شہر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سک رہا ہے یا شہر کے لوگ اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ مقام وہ مقام ہے جسے حد ترخص کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بعد ایک روزہ دار جو ظہر سے پہلے سفر کا آغاز کر چکا ہے، اس حد ترخص پر پہنچنے کے بعد اپنے روزے کو افطار کر سکتا ہے، جہاں اس کا شہر اسے دکھائی نہ دے رہا ہو، یا شہر کے لوگ دکھائی نہ دے رہے ہو، یا وہ شہر کے لوگوں کو نہ دکھائی دے رہا ہو۔ ایسا مقام حد ترخص کہلاتا ہے۔ اور وہ انسان جو ظہر سے پہلے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے، یقیناً اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا، اسے اس کے روزے کی قضا کرنی ہے، لیکن وہ حد ترخص پر پہنچنے تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو روزے کو باطل کر دیتا ہو۔ اور اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے جو اس کے روزے کو باطل کر دے، تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایسی صورت میں اس روزے دار کے اوپر اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو مسئلے درپیش ہے، آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اگر مسافر اپنے وطن سے اپنے قیام سے ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھ کے سفر کر سکتا ہے، اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اور اسے روزے کی قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود اسے حد ترخص تک کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ حد ترخص سے ایسا پہلے کوئی کام کر جائے جو اس کے روزے کو باطل کرتا ہے، مثلا کھا لے یا پانی پی لے حد ترخص سے پہلے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صرف روزے کی قضا ہی نہیں بلکہ روزے کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے پروردگارا ہمارا شمار حقیقی روزے داروں میں فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔